پریشان اہل خانہ کے لیے یمن سے پہلی پرواز کے ذریعے واپس لوٹنے والوں کا دیدار ہی رلا دینے کے لیے کافی تھا۔ 500 مسافروں کو بالآخر یمن سے پاکستان لانے میں حکومت کامیاب ہوئی۔ کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں پر ہزاروں افراد اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ واپس لوٹنے والوں کی کہانیاں سن کر احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکل صورتحال سے جان بچا کر آئے ہیں۔ پہلے تو شروع میں تو وہ 2:30 مڈ نائٹ اسٹرائکس وہ شروع کرتے تھے اٹیکس سنا کے اوپر، اور وہ اتنے سویئر ہوتے تھے کہ ونڈوز اور ڈورز سب بلڈنگز شیک کر جاتی تھیں۔ تو اس وقت تو لگتا تھا کہ اب ہمارا بس لاسٹ مومنٹ ہے ہمارے لیے، ہم شاید اب یہاں سے زندہ بچ کے نہ جا پائیں۔ تو وہ بہت ہی وہ خوفناک فیلنگ تھی، اس کو لفظوں میں ایکسپریس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ سعودی عرب کی حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی سے یمن کی جنگ میں مزید شدت آئی ہے۔ ادھر فائٹنگ ہو رہی ہے سعودی عرب کی اور یمن والوں کی، ان کے لیے اس لیے ہم پھر بہت 4-5 دن ہو گئے ادھر پھنسے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہمارے ساتھ جو امبیسڈر تھے انہوں نے بہت اچھا تعلقات کیا ہمارے ساتھ، وہ کھانا وغیرہ سب کچھ دیا، خیر خیریت سے اللہ کا کرم ہے ادھر آ گئے۔ 2500 پاکستانی ابھی بھی یمن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بھی بحری راستے سے انخلاء کی کوششیں جاری ہیں۔ پی آئی کے جہاز کے علاوہ ہم ایک اور راستہ نکال رہے ہیں جس کے لیے پاکستان نیوی جو ہے ہماری بحریہ، انہوں نے بھی ایک بحری جہاز روانہ کر رہے ہیں ریڈ سی میں۔ یمن میں حالات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جلد از جلد وطن لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف یمن کی صورتحال کو لے کر بھی اعلیٰ سطحی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔